السلام ناظرین، میں امداد چومرو۔ کل سندھ بہت گرم رہا، سیاسی حوالے سے سندھ میں بہت سرگرمیاں رہیں۔ دو ریلیز تھیں بڑی سیاسی جماعتوں کی، پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کی۔ پیپلز پارٹی نے کراچی اور متحدہ قومی موومنٹ نے حیدرآباد میں جو ہے وہ ریلی نکالی، جلسہ کیا۔ لیکن کچھ سرگرمیاں سندھ میں اور بھی تھیں جو ہمارا جو یہ نام نہاد قومی میڈیا ہے، ان کے بغض یا ان کی مہربانی جو بھی اس کو کہہ دیں آپ، اس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آیا۔ سندھ سے باہر لوگوں نے یا سوشل میڈیا سے باہر لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا۔ وہ تھا سندھ اور بلوچستان کے جزائر پر، بقول جو ناقدین ہیں ان کے، سندھ اور بلوچستان کے جزائر پر وفاقی حکومت کے قبضے کی کوششوں کے خلاف احتجاج تھا۔ ایک ریلی نکالی عوامی تحریک نے حیدرآباد، کراچی میں بہت بڑی ریلی تھی، اور پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کی اگر دونوں ریلیوں سے وہ چھوٹی نہیں بھی تھی تو بڑی نہیں بھی تھی تو کم از کم چھوٹی نہیں تھی، ان کے ٹکر کی ریلی تھی۔ لیکن قومی میڈیا میں نے کم از کم کل اس میں کوئی نظر نہیں آیا کہ کوئی قومی میڈیا نے اس کو اہمیت دی ہو۔ چلے اس ریلی کو تو اہمیت نہیں دی، لیکن وہ آرڈیننس جو صدر مملکت نے جاری کیا ایک اتھارٹی بنانے کی، جس کے تحت جو سندھ اور بلوچستان کے جزائر ہیں، جو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی جو صوبوں کا کی اس میں آتے ہیں، اختیارات میں آتے ہیں، ان جزائر کے اوپر اتھارٹی بنا دی۔ یعنی وہ ایک سندھی میں کہتے ہیں کہ پرائے مالتے ٹوپی نراڑتے۔ اب اس کا مجھے اردو میں کیا ترجمہ ہو، پنجابی میں اس محاوروں کا ترجمہ ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن محاوروں جیسے محاورے ہوتے ہیں تو وہ ایک اردو میں کہتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم، یا مال مفت دل بے رحم۔ تو اب یہ جو بے رحمی ہے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وفاقی حکومت کا، وہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو بنیادی طور پر ہمارا جو سو کالڈ قومی میڈیا ہے۔ کل عمران خان صاحب کے جو معاون خصوصی ہیں، جس کا پچھلے ویلاگ میں نے سمجھا تھا کہ میں ذکر نہ کروں، لیکن نام نہ لوں، لیکن اب مجبوری بن جاتی ہے، اتنا ٹی وی دکھاتا ہے ان کو، شہباز گل صاحب، انہوں نے ایک الزام لگایا مریم نواز پر۔ اس الزام کا جواب دیا سیف الملوک کھوکھر نے، پھر انہوں نے سیف الملوک کھوکھر کو جواب دیا، اور وہ دونوں چلتا رہے۔ یعنی بلیٹنس کا آدھا حصہ شہباز گل ہے۔ بھائی خدا کا کچھ خوف کرو یار، آپ کو مطلب کوئی، چلو یار مطلب حکومتوں میں، سیاستدانوں میں آپ ایسا ہی کہہ دو یار، ان میں تو کوئی تھوڑی بہت وہ نہیں ہے، لیکن آپ ہی کر لو یار میڈیا۔ مطلب کراچی جیسے شہر میں ہزاروں لوگ ریلی میں ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں۔ صدر جو ہے پاکستان، صدر مملکت عارف علوی صاحب نے ایک ایسا آرڈیننس جاری کیا جس پہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے بہت زیادہ جس پہ بولے ہیں اپنے لوگوں میں، اپنے ٹویٹس پہ، اپنے بیانات کے ذریعے، وہ آپ نہیں چلا رہے ہو۔ سندھ میں کل ٹاپ ٹرینڈ تھا وہ پاکستان میں اس جزائر کو لے کر، جس میں تھا کہ اپنا آرڈیننس ریجیکٹ، پریزیڈنشل آرڈیننس ریجیکٹ کا کوئی جو ٹرینڈ تھا وہ ٹاپ پہ رہا، اور ہمارا میڈیا اندھا گونگا بہرا، یعنی حکومتیں تو ہوتی ہیں اندھی گونگی بہری یار۔ مطلب میڈیا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب ہم ہر خبر پر نظر، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، مطلب مشکل کشائی کا کوئی بھی ایسا دعویٰ ہو جو وہ نہیں کر رہے ہوں وہ کرتے ہیں۔ لیکن یار کراچی میں ہزاروں عورتیں، ایک عورت نعرہ لگا رہی ہے، اس کی تصویر ہے، اور وہ اس کی مفلسی، اس کی جو حالات اس کے چہرے، اس کی شکل سے نظر آ رہے ہیں کہ وہ کس حالات میں ہے۔ چھوٹا بچہ، مہینے ڈیڑھ دو مہینے کا بچہ وہ گود میں لیے، وہ مچھرن، وہ خاتون، وہ آئی ہے، مجھے لگا کہ وہ سندھ ہے، وہ سندھ سڑک پر آئی ہے، اور سندھ کو ہی گود میں رکھا ہوا ہے۔ وہ خاتون سندھ تھی، نظر آ رہا تھا کہ اس خاتون کے جو مسائل ہیں، یا وہ جو کیونکہ وہ ساحل اور وسائل اس کے ہیں، وہ مچھرن ہے بھائی، اس نے صدیوں سے اس کی نسلوں نے یہ جو سندھ اور بلوچستان کے کوسٹ اور ان کو آباد رکھا ہے، جھگیوں میں رہ کے آباد رکھا ہے، جس طرح کر کے آباد رکھا ہے، ان کا کوئی تو حق ہو، حکومتیں نہیں کرتی، میڈیا، شہباز گل، شیخ رشید، مطلب کیا کچھ بھی بولتے ہیں، ہیڈ لائن، سارا دن ہیڈ لائن، اور ایک نہیں، ایک بندے کی 4 ہیڈ لائن ایک بلیٹن میں۔ مطلب پھر اگر کوئی سرپھرا، یا اگر کوئی سیاسی کارکن، باشعور سیاسی کارکن، اگر کوئی ان کے دفتر کے باہر آ کے پروٹیسٹ کرے گا، اور پھر یہ ہمارے سارے اینکر، ٹپ ٹاپ اینکرز، ٹپ ٹاپ میں ٹک ٹاک نہیں کہہ رہا، ٹپ ٹاپ اینکرز ہمارے سارے، یہ پھر ان کے منہ سے جھاگ نکلے گی کہ آزادی صحافت،
بھائی انسانوں کے حقوق بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کیا ان لوگوں کا حق نہیں ہے جو سڑک پہ آتے ہیں، پریس کلب کے سامنے آتے ہیں، کراچی کی سڑکوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر جو رل رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو کوریج نہیں دیتے ہو؟ اور پھر جب وہ پروٹیسٹ کریں گے تو آپ کی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی۔ آزادی صحافت حقیقی معنوں میں جو اس کے ہم ساتھ ہیں اور اس کو ہم بھگت رہے ہیں، ہم پرسنلی بھگت رہے ہیں۔ ہم نے آزادی صحافت خبر یہ والی دینی ہے، بھائی نہیں دینی بھائی یہ خبر ہم نے، بھائی میں بطور جرنلسٹ جو مجھے خبر لگے گی، میں ایجنڈا پہ کام نہیں کیا، آج تک نہیں کیا، اس آزادی کو، اس کی لاج رکھی۔ اور جو پیسوں میں تولتے ہیں آزادی صحافت کو، پھر ان کے دفتروں کے باہر اگر یہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے تو پھر ساری تنظیمیں بولیں گی، صحافتی تنظیمیں، آگ لگ جائے گی۔ بھائی آزادی صحافت کے علمبردار ہیں، لیکن انسانی حقوق جو ہیں وہ اس کا بھی خیال رکھیں۔ ایک تو یہ تھا میڈیا کے لیے، وفاقی حکومت سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ حکومت، یہی پیپلز پارٹی سندھ حکومت جو ابھی جس کے منہ میں مونگ پڑے ہوئے، مونگ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے چپ کر کے جزائر کے معاملے کو لے کر، جب اسی حکومت نے ایک بہترین کام کیا، سندھ کے ہسپتال جو وفاق سے ملے 18ویں ترمیم کے بعد، NICVD بنا، جناح بنا، NICH بنا، اور ہسپتال انہوں نے ڈیولپ کیے، تو ان ہسپتالوں میں پر وفاق نے قبضے کرنے کی کوشش کی۔ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کے بعد جناب نوٹیفیکیشن آ گیا، پھر پتہ چلا کہ نہیں یار ان پہ تو بہت خرچہ ہوتا ہے، اربوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے سالانہ، تو خان صاحب نے دوڑ لگا دی، خان صاحب کی حکومت نے دوڑ لگا دی۔ پھر جب سیاسی ایجنڈا آتا ہے تو کرتے، تو لہٰذا وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں، جناب ہم نے یہ قبضہ کرنا ہے، وفاق اسپتال چھیننے، فلاں چیز چھیننی، NFC سے خربوں روپے منہ سے کہنے والی بات ہے، کوئی تقریباً 5.25 خرب روپے یا 4.25 خرب روپے پنجاب کے کھائے ہوئے ہیں وفاقی حکومت نے، سندھ کے اسی طرح 100-150 ارب روپے، بلوچستان قریب بیچارے ان کے KPK کے، تو یہ تو اچکنا تو خیر اس حکومت کا، وفاقی حکومت مسلسل کر رہی ہے، چاہے لوگوں کی نوکریاں ہوں، روزگار ہو، چاہے چینی اور آٹے کی قیمتیں مافیاز کے ذریعے بڑھوا کے لوگوں کی جیبوں سے اچکنا ہو، یہ تو خیر اس حکومت کے بارے میں کیا کہے بندہ۔ لیکن سندھ حکومت جس کی اصل ذمہ داری ہے، جو دعوے دار ہے کہ صوبے کے لوگوں کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، وہ کیوں چپ ہے؟ پیپلز پارٹی بطور جماعت، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جناب یہ غیر قانونی ہے، تو ٹھیک ہے جماعت نے کہہ دیا، لیکن حکومت ایک الگ چیز ہے۔ سائیں مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے سندھ کے لوگوں کا کہ حقوق کا تحفظ، وہ ابھی تک چپ ہیں۔ ان کی کابینہ کا جو بندہ بولا وہ گول مول بات کر رہے ہیں سارے۔ اگر جزائر پر وفاق جو ڈیولپمنٹ کروانا چاہتا ہے، اگر وہ اتنا ہی اچھا ہے تو بھائی کھل کے اس کا دفاع کر لو، اگر وہ آئین اور قانون کے تحت ہے تو شکے سامنے لے آ کے اسمبلی میں بتا دو لوگوں کو، تاکہ یہ جو چل رہا ہے نا، جو ابہام چل رہا ہے یا لوگوں کے اندر جو غم و غصہ پیدا ہو رہا ہے، یہ جزائر کا معاملہ اتنا ہی سنگین ہے جتنا پانی کا معاملہ تھا، کیونکہ لوگ وسائل یا اس طرح کسی کو چھیننے نہیں دیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی نام پہ ہو، پاکستان سب کا ہے، برابر ہے، پاکستان کے اندر آئین اور قانون ہے، اسی آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے۔ تو حکومت اس نے بتا دے کہ یار یہ آئین اور قانون کے تحت ہو رہا ہے، تاکہ سارے چپ ہو جائیں، سب کو ٹھنڈ پڑ جائے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر حکومت سندھ چپ کا روزہ توڑے، ورنہ ایک شک جس کا اظہار کیا جا رہا ہے، بار بار کیا جا رہا ہے اور بجا طور پر کیا جا رہا ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دیگر لوگوں کے خلاف جو مقدمات ہیں، ان مقدمات کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر پیپلز پارٹی چپ ہے۔ یعنی یہ جو الزام صرف پیپلز پارٹی پر پھر نہیں آ رہا، پھر ان پر بھی آ رہا ہے جو ادارے جو یہ مقدمات بنا رہے ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت صرف پیپلز پارٹی کا ہے۔ وفاقی حکومت کا بھی میری نظر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وفاقی حکومت جو بھی ہو، چاہے جس جماعت کی بھی ہو، وہ اسی طرح کے طریقہ واردات ڈالتی رہتی ہیں اور ڈالیں گی آگے جا کر۔ سندھ حکومت کا مینڈیٹ، سندھ کے عوام کا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور پیپلز پارٹی کو اپنا مینڈیٹ کا حق ادا کرنا ہوگا، ورنہ کل تو صرف کراچی میں ریلی نکلی تھی، اب ایک دو اور پروٹیسٹ بھی ہونے، جب لوگ سامنے، ایون مطلب میں یہ کہہ دوں کہ پیپلز پارٹی کا ایک کوئی بندہ، ایک کارکن بھی جزائر کے اس آرڈیننس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کھل کر اس کی حمایت مخالفت، مطلب حمایت میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آئینی ہے تو بھائی بتا دو کس آئین کے شق کے تحت ہے، مجھے نہیں پتہ آئین کا، قانون کا، میں تو ایک بات کر رہا ہوں سادہ سی، جو اگر آئینی ہے آپ بتا دو لوگوں کو، اگر غیر آئینی ہے تو کھل کر سامنے آ جاؤ، کوئی پہلی بار نہیں ہوگا، ورنہ پھر یہی سمجھا جائے گا کہ جناب مراد علی شاہ صاحب اور جام کمال میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جام کمال بھی چپ ہیں، وہ بھی
مطلب ظاہر ہے وہ تو طفیلی ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ کیا تھا کیا نہیں تھا سب کو پتہ ہے، کیسے وہ آئے، کیسے باپ بنا اور ان کو اقتدار ملا. لہٰذا مراد علی شاہ صاحب، بلاول بھٹو صاحب، آصف زرداری صاحب، جزائر کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہوگا، نہ لوگ اس کو ہضم کر پائیں گے. اس پر اپنی پوزیشن کلیئر کریں. اگر یہ قانونی ہے تو لوگوں کو بتائیں، اگر غیر قانونی ہے تو کھل کر سندھ کے لوگوں کے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.